बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी माशरती उलूम की टीचर मिस फरहीन और मैं तमाम बच्चों को आज की क्लास में खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपकी किताब का बाब नंबर 4 पढ़ रहे हैं, जो कि है तारीख, जिसको हिस्ट्री भी कहा जाता है। आज मैं आपको इसका सबक नंबर 2 मुकम्मल करवाऊंगी। तो प्यारे बच्चों, आज के सबक में आप इस काबिल हो जाएंगे कि दुनिया के बड़े दरियाओं और साहिली इलाकों के साथ बसने वाली कदीम तहजीबों की शनाख्त तारीखी तरतीब के साथ कर सकेंगे। हम मीसोपोटामिया की जो तहजीब है इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये सबसे पहली तहजीब है। और मुख्तलिफ तहजीबों, इसमें भी हम मीसोपोटामिया की ही आमद और तर्ज जिंदगी पर जो है वो इसका तर्ज जिंदगी आप बयान कर सकेंगे। तो आज हमने मीसोपोटामिया की तहजीब यानी कि मीसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है, हम आज इसके बारे में बात करेंगे कि ये कहाँ पर शुरू हुई, किधर आबाद थी, आज जो है ये किधर इसके आसार हमें मिलते हैं, और इसके अलावा इनका तर्ज जिंदगी कैसा था। तो प्यारे बच्चों, मीसोपोटामिया जो है ये दुनिया की सबसे पहली यानी कि फर्स्ट सिविलाइजेशंस में, यानी कि मैंने आपको बताया था कि पहले लोग जो है वो किस तरह की जिंदगी गुजारते थे, एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जाते रहते थे और कहीं पे भी एक जगह सेटल नहीं होते थे। लेकिन जब लोगों ने सेटल होना शुरू किया, और मैंने आपको ये भी बताया कि सिविलाइजेशन दरअसल तहजीब क्या होती है, लोगों ने शहर बनाए, ज़बानें बनाई, राइटिंग्स लिखी, इसके अलावा लोगों ने हुकूमतें जब बनी लोगों की, तो इस तरीके से तहजीब का आगाज हुआ। तो इनमें से दुनिया की जो सबसे पहली तहजीब है ये मीसोपोटामिया की तहजीब है। अब मीसोपोटामिया का क्या मतलब है? मीसोपोटामिया का मतलब है दरियाओं के दरमियान जमीन। तो ये क्योंकि दो दरियाओं के दरमियान जो है लोगों ने तहजीब का आगाज किया था, दरियाए दजला और दरियाए फरात, जिसको अंग्रेजी में रिवर यूफ्रेटिस और रिवर टिग्रिस कहा जाता है, इनके दरमियान में जो है इस तहजीब का आगाज हुआ था। इसी वजह से इसको मीसोपोटामिया का जो है वो नाम दिया गया, दो दरियाओं के दरमियान जमीन का। ठीक है। इसके अलावा क्योंकि ये जमीन बहुत ही ज्यादा जरखेज थी और लोग क्योंकि हमेशा दरियाओं के करीब जो है वो सेटल होने को तरजीह दिया करते थे, तो ये जमीन जरखेज थी, इसलिए इसको फर्टाइल क्रीसेंट या जरखेज जमीन का नाम भी दिया जाता है। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक तहजीब में क्या क्या चीज शामिल होती है, हुकूमत, मजहब, माशरती तबका, जबान, सकाफत, माशी सरगर्मियां और शहर, तभी ये मिलकर जो है वो एक तहजीब बनाते हैं। तो ये तमाम अनासिर जो है वो इस तहजीब में शामिल थे, तभी ये एक तहजीब बन सकी। इसके अलावा क्योंकि ये लोग जो है वो तिजारत भी करते थे, तो इनके यहाँ पर उगाए जाने वाली चीजों में जो है वो गंदम, जवार, खजूरें और ये चीजें जो है ये बहुत ही ज्यादा जो है वो कसरत से यहाँ पर उगाई जाती थी। और इनका मजहब भी था, और इस मजहब को फरोग देने के लिए और अपने जो खुदाओं पे जो इनका बिलीफ था उनको इज्जत देने के लिए इन्होंने बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स जो हैं वो बनाए, जो कि जिगुरेट कहलाते थे। और ये एक जिगुरेट की तस्वीर है जो कि मीसोपोटामियन तहजीब जो है इससे ही ताल्लुक रखता है। इसके अलावा ये ऐसी तहजीब थी जिसने सबसे पहले जो है वो लिखाई का आगाज किया, और इनकी जो पहली लिखाई थी या पहली जो जबान यहाँ से शुरू हुई उसका नाम था क्यूनिफॉर्म। ये पहली जबान थी या पहली लिखाई थी जो कि आगाज हुई। इसको आप फर्स्ट राइटिंग भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट राइटिंग इस किस्म की होती थी, जिसको आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ जो है वो सिंबल्स के जरिए जो है ये लिखाई की गई। तो कबल इस पढ़ाई में हमेशा आपसे सवालात करती हूं, क्या आप जानते हैं कि पहला पहिया किसने इजाद किया? जी हाँ, मीसोपोटामिया ही वो तहजीब है जिसने सबसे पहले पहिए का जो है वो इजाद किया था, पहिए को। मीसोपोटामिया की तहजीब का आगाज किन दो दरियाओं के दरमियान में हुआ था? दरियाए दजला और दरियाए फरात। शाबाश। तो प्यारे बच्चों, यहां पर आपको मीसोपोटामिया तहजीब का जो नक्शा है वो मैं आपको दिखा रही हूं। आप लेजेंड को अगर देखेंगे तो यहां पर हरे रंग से जो है मीसोपोटामिया की तहजीब को दिखाया गया है। इसके अलावा ये जो 3 डॉट्स हैं ये मीसोपोटामिया के अहम शहरों की जो है वो निशानदेही करते हैं, और ये बैनुल अक़वामी हदूद है। तो यहाँ पर इराक, शाम और कुछ कुछ तुर्की के इलाके हैं जहां पर आपको आज भी मीसोपोटामियन तहजीब जो है उसके आसार मिलेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मीसोपोटामियन तहजीब है जिसमें हीथरा, असोर, मसूल जो हैं ये कुछ ऐसे शहर हैं, नूजी, ये कुछ ऐसे शहर हैं जिनका जो है वो आगाज हुआ। और ये आप देख सकते हैं ये दजला है जो कि एक दरिया है, और ये फरात है, और इनके दरमियान में जो ये इलाका है ये मीसोपोटामियन तहजीब का यहां से आगाज हुआ था। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से अपनी किताब में पेज नंबर 37 खोलें ताकि हम पढ़ाई कर सकें और मजीद जान सकें मीसोपोटामियन तहजीब के बारे में।
امید ہے تمام بچے یہ صفحہ کھول چکے ہیں. چلیں آئے اب اس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں. میسوپوٹیمیا کی تہذیب, میزوپوٹیمین سیولائزیشن. لفظ میسوپوٹیمیا قدیم لفظ میسو جس کے معنی بیچ میں یا وسط میں ہے, اور پوٹمس کے جس کے معنی ہے دریا یا تشکیل پایا. لہٰذا میسوپوٹیمیا کا مطلب ہے دریاؤں کے درمیان کا علاقہ. یہ دو دریاؤں دریائے دجلہ اور دریائے فریات کے درمیان زرخیز وادی میں واقع ہے. اس علاقے کی آب و ہوا اور جغرافیائی مقام یہاں انسانی تہذیب کے آغاز کا سبب بنے. اس تہذیب کے بڑے شہر اوراق, سمیریا اور بابل تھے. اور اب اس کے معاشرتی طبقہ یعنی کہ سوشل کلاس کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہاں لوگ کیسے رہتے تھے. تو اس کے لیے میں آپ کو یہاں پر دکھاتی ہوں کہ یہ ان کا سماجی ڈھانچہ ہے. اور سب سے اوپر جو ہے وہ بادشاہ ہوتے تھے, اس کے بعد پادری, سرکاری اہل اور کاتب وغیرہ جو ہیں وہ دوسرے درجے میں آتے تھے, اور سب سے نچلے درجے میں سپاہی, قصاب, کسان, معمار اور غلام وغیرہ جو ہیں وہ شامل ہوتے تھے. تو ان کا سوشل کلاس سسٹم جو ہے یہ بڑا سٹرکٹ ہوتا تھا, اور نیچے طبقے, اونچے طبقے اور اس طرح سب برابر نہیں ہوتے تھے ان میں, بلکہ طبقاتی طور پر تقسیم تھی ان کی. میسوپوٹیمیا کا معاشرہ 3 مختلف طبقات پر مشتمل تھا. اعلیٰ طبقے میں بادشاہ اور اس کا خاندان, بھلائی طبقے میں پادری, امرا, فوجی, رہنما اور اعلیٰ عہدیدار, جبکہ نچلے طبقے میں کشان, معمار, قصاب, اینٹیں بنانے والے اور سپاہی وغیرہ شامل تھے. جنگ میں گرفتار لوگوں کو غلام بنایا جاتا تھا, اور ان کا تعلق انتہائی نچلے طبقے سے تھا. اہم معلومات کے طور پہ پادری وہ شخص ہے جو خصوصی طور پر مذہبی ذمہ داریاں اور رسومات ادا کرنے پر مامور ہوتا ہے. اب اگر ہم ان کے مذہب کی بات کریں تو میسوپوٹیمیا کے لوگ مختلف دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے. انہوں نے اپنے دیوتاؤں کے لیے بہت سے بڑے بڑے مندر بنائے. یہ مندر زکورت کے نام سے مشہور تھے. ہر شہر کا اپنا ایک دیوتا تھا جو اس شہر کے مکینوں کا آقا تھا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہیں ملٹیپل گاڈز کے اوپر, یعنی کہ ایک سے زیادہ خداؤں کے اوپر ان کا یقین تھا, اور ہر شہر کا ایک الگ خدا ہوتا تھا, اس کے اوپر ان کا یقین تھا. اور ان کا ماننا یہ تھا کہ یہ جو خدا ہے یہ ہمارے شہر کی حفاظت کرتا ہے. اور ان خداؤں کو پوجنے کے لیے اور ان کو عزت اور اکرام دینے کے لیے انہوں نے بڑے بڑے ٹیمپلز جو ہیں وہ بنائے ہوئے تھے, جن کو زکورٹ کا نام دیا گیا تھا. اگر ان کے گھروں کی بات کریں تو طبقاتی نظام جو ہے ان کے گھروں میں بھی واضح تھا. میسوپوٹیمیا تہذیب کی انسانی عبادتگاریاں چھوٹی پر ہجم تھیں. مکانات مرکزی مندر زکورت کے چاروں اطراف میں بنے ہوئے تھے. اعلیٰ طبقے کے مکانات پکی اینٹوں سے, جبکہ نچلے طبقے کے مکانات سرکنڈوں یا کیچڑ سے بنی اینٹوں سے بنائے جاتے تھے جو دھوپ میں پکائی جاتی تھیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو امیر لوگ تھے یا جو امراء تھے ان کے گھر پکے ہوتے تھے, اور ان کے گھروں کی تشکیل کس طریقے سے ہوتی تھی کہ شہر کے بیچوں بیچ جو ہے وہ زکورٹ یعنی کہ ٹیمپل ہوتا تھا, اور پھر اس کے چاروں جانب جو ہے وہ گھر یا آبادی ہوتی تھی. اور امیر لوگ جو ہیں ان کے پکے مکانات ہوتے تھے, جبکہ غریب لوگوں کے جو ہے وہ گھر کچے کانوں سے اور ڈنڈوں سے اور کچی اینٹوں سے یا گارے سے بنے ہوئے ہوتے تھے. اس کے علاوہ کپڑے اور جوتے یہ کس قسم کے پہنتے تھے؟ لوگ اون, چمڑے اور پٹسن سے بنے ہوئے لباس پہنتے تھے. مرد چھوٹی سطر, جبکہ خواتین لمبے لباس پہنتی تھی. یہ لوگ جوتا بھی پہنتے تھے. اب اگر زراعت کی بات کی جائے تو اکثر لوگ جو ہیں کیونکہ دریاؤں کے گرد یہ آباد ہوتے تھے, تو اکثر لوگ جو ہے ان کا تعلق ایگریکلچر یا زراعت سے تھا. زراعت میسوپوٹیمیا کے لوگوں کی اہم ترین معاشی سرگرمی تھی. میسوپوٹیمیا کی اہم فصلوں میں گندم, جو, مختلف قسم کی دالیں, انگور, خربوزے, کھجور, پستہ, بادام وغیرہ شامل تھے. اب تجارتی سرگرمیاں, تو اب ان لوگوں نے جب ان کے پاس فصلیں یا جو چیزیں یہ لوگ بناتے تھے جب وہ ان کے پاس اپنے استعمال سے زیادہ ہو گئیں, تو انہوں نے یہ سوچا کہ اس کو تجارت کے طور پہ جو ہے دوسری جگہوں پر ہمیں دے جانا چاہیے, کیونکہ اس ٹائم پر بارٹر سسٹم ہوتا تھا, یعنی کہ چیز لے لو اور جو آپ کی ضرورت کی چیز ہے وہ آپ لے لو, پیسے وغیرہ نہیں ہوتے تھے تب. تو پھر انہوں نے تجارتی نظام کا آغاز کیا, اور میسوپوٹیمیا کے لوگ سونے, چاندی, ہاتھی کے دانت, لکڑی, تانبا, تراشی ہوئی موتیوں کی مالا, سیپ درآمد کرتے تھے. زرعی مصنوعات جیسے کہ اناج اور کھانے پکانے کے تیل, کھجوریں اور پٹسن کی برآمد بھی کیا جاتا تھا. عملی کام نمبر 2, چارٹ پیپر لیں اور اس کا عنوان دیں میسوپوٹیمیا میں زندگی. میسوپوٹیمیا کے طرز زندگی کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں. اس تفصیل میں مکانات, مذہب, دیوی اور دیوتاؤں, تجارت, لباس وغیرہ کی تفصیلات شامل ہوں. چارٹ پر تصاویر چسپاں کریں, تصاویر کی آسان الفاظ میں وضاحت بھی کریں. کمرہ جماعت میں بہترین چارٹ جو ہے وہ آویزہ کریں. تو پیارے بچوں, یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر شہر کا جو ہے وہ الگ خدا ہوتا تھا. کسان اور دیگر سرگرمیاں جو ہیں وہ اس طریقے سے ہوتی تھیں, اور اس کے علاوہ یہ لوگ جو ہیں یہ پہیے کے ساتھ ساتھ کشتیوں کے بھی موجود ہیں, کیونکہ انہوں نے تجارت کے لیے زمینی تجارت کے لیے انہوں نے پہیوں والی گاڑیوں کا جو ہے وہ ایجاد کیا, اور پانی سے تجارت کے لیے انہوں نے کشتیوں کی ایجاد کی. تو یہ چیزیں کچھ میسوپوٹیمیا کی تہذیب سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہیں.
اس کے علاوہ تحقیق اور تجزیہ نمبر 1 ہے جس میں ایشیا کا موجودہ نقشہ لیں، نیلے رنگ سے میسوپوٹیمیا تہذیب کے علاقے واضح کریں، میسوپوٹیمیا کے شہروں کے نام بتائیں اور نقشے پر ان کی وضاحت کرنے کے لیے علامات کا استعمال کریں، ان ممالک کے نام بھی لکھیں جو کہ میسوپوٹیمیا کے آثار جن میں ابھی بھی موجود ہوں۔ اس کے علاوہ علامتوں کا استعمال کرتے ہوئے شہروں کو واضح کرنے کے بعد جماعت میں اپنا نقشہ جو ہے وہ پیش کریں۔ تو پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عراق، ایران، کویت، شام اور ترکی جو ہیں یہ وہ علاقے ہیں، جیسے کہ سیریا جس کو شام کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ ترکی اور اس کے علاوہ کویت اور عراق جو ہے یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر ابھی بھی میسوپوٹیمیا کی ہمیں تہذیب کے آثار جو ہے وہ ملتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پر عراق میں بھی ہمیں میسوپوٹیمیا کی تہذیب کے جو ہیں وہ آثار ملتے ہیں، اور سب سے زیادہ ملتے ہیں کیونکہ یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دریائے دجلہ اور یہ دریائے فرات ہے۔ اور اس کے علاوہ مشق کے طور پہ آپ یہ ورک شیٹ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا آپ اس کو پرنٹ فارم میں اپنی ٹیچر سے بھی لے سکتے ہیں۔ آپ بتائیں گے کہ میسوپوٹیمیا کا کیا مطلب ہے، میسوپوٹیمیا کی تہذیب کی اہم خصوصیات کیا ہیں اور تہذیب کے قیام کے لیے دریات کس طرح سے اہم ہیں۔ تو یہ بہت ہی آسان سے سوالات ہیں جس کو ہم بار بار جو ہے وہ ڈسکس کر چکے ہیں، آپ بآسانی اسے ویڈیو کو پاز کر کے مکمل کر سکتے ہیں۔ امید ہے تمام بچے ورک شیٹ مکمل کر چکے ہیں۔ گھر کے کام سے آپ نے عملی کام نمبر 2 اگر کلاس میں مکمل نہیں کیا تو اس کو چارٹ کو آپ گھر سے مکمل کریں گے، اور گھر کا کام نمبر 1 بھی آپ مکمل کریں گے کہ آپ کو میسوپوٹیمیا کی تہذیب کے بارے میں کیا چیز پسند ہے، اپنی پسند کی وجہ بیان کریں، اپنے والدین سے اپنی رائے پر تبادلہ خیال کریں۔ تو آپ کو میسوپوٹیمیا کی تہذیب کے بارے میں کیا چیز اچھی لگی؟ جیسے کہ مجھے ایک چیز بہت ان کی اچھی لگی کہ یہ لوگ پہیے کے موجد تھے اور انہوں نے کشتیوں کی ایجاد کی جو کہ آگے چل کر جو ہے وہ باقی انسانوں کے لیے بڑی مددگار ثابت ہوئی۔ تو اسی طریقے سے آپ کو کیا چیز پسند آئی، آپ اپنے والدین سے اس پر بات چیت کریں گے، اور اس کے علاوہ میسوپوٹیمیا کے لوگوں کی تجارتی اشیاء کی تصاویر اکٹھی کریں اور انہیں اپنی اسکریپ بک میں چسپاں کریں۔ تو یہ تجارتی سامان میں سونا، ہاتھی کے دانت، مویشی، گرینائٹ، بلاکس، کاغذ اور کتان وغیرہ جو ہیں وہ شامل ہوتے تھے، جن کو یہ کیا کرتے تھے، تجارت کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ تو یہ تصویریں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور آپ انہیں اپنی کاپی میں چسپاں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ درست سوال پر نشان لگائیں گے۔ یہ ہے نمبر 5، میسوپوٹیمیا کا معاشرے کی تقسیم 3 طبقات میں تھی، اور درج ذیل سوالات کے مختلف جوابات لکھیں۔ میسوپوٹیمیا کی تہذیب کے اعلیٰ طبقے میں کون لوگ شامل تھے؟ ان میں بادشاہ اور ان کے گھرانے والے شامل تھے۔ تو پیارے بچوں آج کے سبق میں ہم نے میسوپوٹیمیا کی تہذیب کے بارے میں پڑھا جو کہ دجلہ اور فرات دریا کے درمیان میں واقع تھی، اسی وجہ سے اس کا نام میسوپوٹیمیا پڑا۔ میسوپوٹیمیا کے لوگ مختلف دیوی اور دیوتاؤں کو پوجتے تھے اور ہر شہر کا الگ دیوی اور دیوتا ہوتا تھا۔ میسوپوٹیمیا کے مندروں کو زیگورٹ کا نام دیا گیا اور لوگوں نے ان زیگورٹ کے ارد گرد جو ہے وہ اپنے گھر بنائے ہوئے تھے۔ امید ہے کہ آپ نے آج کے سبق سے بہت سی چیزیں سیکھی ہوں گی۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔